الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد نبوت کی 10ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب سے نکلے تو مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستور کے مطابق انہیں دعوت و تبلیغ کرنے لگے۔ جو آپ کے غمخوار تھے ابو طالب، ان کی عمر قریباً 80 سال ہو گئی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، اور کفار مکہ جن کے سردار ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ یا اسی طرح سے دیگر لوگ آخری وفد کی شکل میں ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے نے جو سلوک پیش کیا ہے، جو دعوت لائے ہیں، جس کی بنا پر ہمارے میاں بیوی کے اندر اختلاف ہو گیا ہے، دیگر چیزوں میں اختلاف ہو گیا ہے، تو کم سے کم ہمارے اور ان کے درمیان اس بات پر معاہدہ ہو جائے، اور آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کے بارے میں اور ہمیں برا بھلا نہ کہیں، اسی طرح سے ہم ان کو اور ان کے اللہ کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی باتیں سن کر کے کہنے لگے کہ چچا جان، ہم ان کو صرف ایک چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ایک بات کہنے کی دعوت دیتے ہیں، اگر وہ ایک بات مان لیں تو یہ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ ابو جہل جو ان کا سردار تھا، تعجب بھرے لفظوں میں کہتا ہے کہ ایک بات کیا 10 بات اگر کہنی ہے تو کہیے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو اور معبودان باطلہ کی پرستش سے الگ ہو جاؤ، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ لوگوں نے اپنے ہتھیلیوں پر ایک دوسرے ہتھیلی پر آواز کے ساتھ کہتے ہوئے کہ یہ تو عجیب انسان ہے، اسی اپنی رٹ پہ اڑا ہوا ہے اور ہماری ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب ہم لوگ چلتے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس غرور اور مخالفت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو ہلاک و تباہ و برباد کر دیا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی، لیکن عذاب آ جانے کے وقت چیخ و پکار کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، انہوں نے تعجب کیا کہ اللہ رب العالمین انہی انسانوں میں سے ایک انسان کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیج رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جادوگر اور جھوٹے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے جو تمام معبودوں کو ایک معبود بتا رہا ہے کہ سب کا کرنے والا، سب کا مالک، سب کا پالنہار صرف ایک اللہ ہے اور اسی کی پوجا اور پاٹ کرو۔ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ اپنے دین پر قائم اور دائم رہو، جمے رہو۔ یہ محمد جس کی طرف یہ ہمیں بلا رہا ہے، اس میں بھی اس کا کوئی مقصد ہے، یعنی اپنی تابعداری کرانا چاہتا ہے،
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تابعداری قطعاً نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ میرے بھائی اور دوستو ایمان لانے کے بعد میں سیدھے راستے پہ چلیں، ظلم و تعدی کی راہ چھوڑ کر کے اصلاح کی راہ اختیار کریں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور حق پر چلنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔